بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آج سے موقع نکال کر ایک خاکہ تیار کر لے کہ ہم رمضان میں پہلی چیز گناہ چھوڑ دیں گے، اور آج سے طے کر لیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے۔ یہ تو طے کر لیتے ہیں کہ ہم تلاوت کریں گے، لیکن گناہ چھوڑنے کو ہم طے نہیں کرتے۔ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا تلاوت ضروری ہے، اس لیے کہ گندے کپڑے پر کوئی نیل نہیں چڑھاتا، کپڑا دھلتا ہے تو اس پہ نیل چڑھاتا ہے۔ کوئی گندے کپڑے پہ رنگ نہیں چڑھاتا، جہاں بھی رنگا جاتا ہے کپڑا پہلے سے دھلا جاتا ہے پھر رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس خاکے میں، اس پروگرام میں یہ بات پہلے لکھ دیں کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہم تلاوت کتنی کریں گے۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہیں، اپنی مشغولی ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے بارے میں خود سوچیں کہ ہم کیا کیا ایسے کام ہیں جس کو کل، آئندہ اور رمضان کے بعد پہ ٹال دیں گے، اس کی جگہ ہم اتنی تلاوت زیادہ کریں گے۔ درود پاک کتنا پڑھیں گے، توبہ استغفار کتنی دفعہ کریں گے، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں۔ نوافل کتنی پڑھیں گے، اور اگر قضاء عمری ہے، نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نوافل کی جگہ نماز قضا ادا کی جائیں گی۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں، اور یہ بھی کرنے کی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ ایک آدمی کے اوپر قرض کا بوجھ ہو اور وہ سخاوت کرتا ہو، لوگوں کو بانٹتا ہو، لیکن قرض ادا نہ کرتا ہو تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرو، بعد میں سخاوت کرو۔ اس لیے یہ سب تو کرنا ہی ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے نرم رہیں گے، کتنی نرمی کے ساتھ رہیں گے، کیسے اخلاق کے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں جو باتیں ذہن میں شیطان ڈالتا ہے بولنے کی کہ یہ بولو، تو ہم سوچ کر بولیں گے کہ اس کے نہ بولنے سے کیا نقصان ہو جائے گا، نہ بولنے سے کیا نقصان ہوگا۔ کم از کم ابھی اٹھ کر اہلیہ کے ساتھ ناشتہ کرنے تک میں کتنی باتیں اس نے ڈالا، یہ بولو۔ اللہ کی توفیق ہے کہ جب طے کرتے ہیں کہ سوچ کر بولیں گے تو پھر اس کے نہ بولنے سے کیا نقصان ہو جائے گا، تو کچھ نہیں۔ لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے، بار بار کچھ باتیں یاد دلاتا ہے، یہ بولو، یہ بولو۔ تو یہ بولو جو کہتا ہے تو ہم یہ سوچیں، اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم پہلے بات کر لیں کہ ہمیں اس کے نہ بولنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اگر کوئی نقصان نہیں ہوتا تو نہیں بولیں گے۔ بس یہی کرائیٹیریا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، معیار۔ ہاں، یہی معیار کہ بس کون سی چیز بولیں، کون سی چیز نہیں بولیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جن چیزوں کے نہ بولنے سے نقصان ہو جائے گا ان باتوں کو کریں گے۔ ہاں، تھوڑی دیر کا ہنسی مذاق جائز طریقے سے یہ بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ خشکی پیدا ہو جائے گی، خشکی پیدا ہو جائے گی، اور تھوڑے دن کے بعد کچھ حالات ہو جائیں گے اور سمجھیں گے ہم کچھ ہو گئے، اور لوگ بھی سمجھ لیں گے کہ بابا بہت کچھ ہو گئے۔ ہاں، خشکی ہوتی ہے تو لوگ یہی سمجھنے لگتے ہیں، کوئی ایسی بکواس شروع ہو جاتی ہے، آسمان کے ستارے گرنا شروع کر دیتا ہے، چاند کے پیچھے کیا ہے بتانا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہنچ گئے نہیں، بہت نیچے چلے گئے۔ اس لیے ہنسنا بولنا بھی چاہیے۔ ایسی خاموشی جس میں صرف خاموش رہے، یہ تو پسندیدہ چیز ہے، لیکن ہنسنا بولنا بھی انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے فریش ہونے کے لیے، اس کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے یہ سب بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ سب تو کریں گے، لیکن وہ ضروری ہے کہ گھر والوں پر اپنے کھانے کا بہت بوجھ نہیں ڈالیں گے، یہ آئٹم بناؤ، وہ آئٹم بناؤ، سب طے کر لیں، جتنا جی چاہتا سب نوٹ کر ڈالیں، بیوی سے مشورہ کر ڈالیں۔ رمضان گزرنے کے بعد ہم لوگ یہ سب کھائیں گے، رمضان سے پہلے کھا لیں گے، رمضان جب گزر جائے گا تو پھر مشورہ کر کے سب پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اس لیے ہم کچھ طے کر لیں۔ اللہ ہمیں بہترین خاکہ بنانے والا بنا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔